بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سپورٹس میگزین کے ساتھ راجہ اسد علی خان حاضر ہے. پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سید عبدالماجد علی، جبکہ ہماری اس کرکٹ براڈ کاسٹ کے منتظم اعلیٰ ہیں جناب اظہر علی. آپ ورلڈ کپ 2022 نقطۂ عروج پر ہے. آپ کے علم میں ہے کہ بھارت جو ہے اس کو انگلینڈ نے شکست فاش دی. شکست فاش میں اس لیے کہہ رہا ہوں، پہلے تو ان کو 168 تک محدود کر دیا اور پھر 170 کا ہدف بغیر کسی نقصان کے پورا کر لیا 16 اوورز میں. اب یہ حیران کن ایک جیت تھی انگلینڈ کے لیے. انگلینڈ بڑی ٹیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بھارت کی وہ عرف عام کہہ سکتے ہیں ہم کہ شہرت بڑی تھی. ایک تو ظاہر ہے کہ ایک آبادی کے نقطۂ نگاہ سے بڑا ملک ہے، پھر اس کی جو فالوئنگ ہے وہ بڑی زیادہ ہے، مارکیٹ بھی ہے. لیکن آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ اس سے کرکٹ کے نتائج پر کوئی اثر پڑنا نہیں چاہیے، اور ایسے ہی ہوا. جو پول میچز ہوئے پہلے، اس میں سپر 12 میں ہم نے دیکھا کہ بھارت خاص طور پہ پاکستان کے خلاف جو میچ جیتا تھا، اس میں کوئی ایسا کنونسنگ طریقہ جیتنے کا نہیں تھا. جیتنے کا جو کنونسنگ طریقہ ہے وہ تو وہی ہے جو پاکستان نے پہلے سیمی فائنل میں 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی، اور پھر دوسرے سیمی فائنل میں جس طریقے سے انگلینڈ نے ہرایا ہے بھارت کو. یعنی ابھی 4 اوور باقی تھے اور کوئی بیٹسمین آؤٹ نہیں ہوا انگلینڈ کا، اور جس طریقے سے بیٹنگ کی میں کہوں گا کہ بٹلر نے اور ان کے ساتھ پھر ہیلز نے وہ کمال کر دیا. بالترتیب 80 اور 86 رنز بنائے اور 4947 گیندیں کھیلی. تو بڑی ایک سنسنی خیز، غیر متوقع اور یادگار جیت رہی انگلینڈ کی. یہ جو کرکٹ ورلڈ کپ ہے، اس کے حوالے سے آج ہم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے، انہوں نے اس ورلڈ کپ سے پہلے تمام کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل دیکھ رکھے ہیں، خواہ وہ ملک میں ہوں یا ملک سے باہر ہوں، اور کرکٹ کے بڑے جو اونچی سطح کے تجزیہ کار ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. جناب چودھری جوید الہی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام راجہ صاحب. چوہدری صاحب، یہ بڑا ایک غیر متوقع نتیجہ رہا. دوسرا بھی پاکستان کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ان کی بولنگ اچھی ہے، وہ ٹف ٹائم دے دیں گے اپوننٹ کو، لیکن جو انگلینڈ نے کیا ہے بھارت کے ساتھ، میرے خیال میں ذرا بتائیے نا کہ کبھی آپ نے کرکٹ ورلڈ کپ اتنے شو پیس ایونٹ میں کبھی اس طریقے سے کسی ٹیم کو پٹتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، میرا بھی خیال کہ اتنے ہائی لیول کمپٹیشن کے سیمی فائنل یا فائنلز میں اس حد تک ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ جو ہے نا، اور آئی واز ایکسپیکٹنگ دس، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ انڈیا کا اس میں چانس بہت کم ہے، لیکن انگلینڈ نے جو پروفیشنلزم دکھایا ہے، دس از اے لیسن ہے یہ باقی ٹیموں کے لیے. کتنا کول، کام اینڈ کوائٹ. آپ دیکھیں پورے 16 اوور کی آبزرویشن کر لیں، انہوں نے ایک اوور میں ایک بڑی شاٹ کھیلی ہے، باقی 2 یا 1 کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کہیں سے پینک نہیں ہوئے. لک ایٹ ان کے ڈریسنگ روم دیکھ لیں، ابھی بھی دیکھ لیں، وی آر جسٹ نارمل، کام اینڈ کوائٹ. اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو بہتری کرتا ہے. اس میں پاکستان کی جتنی بہتری ہوئی ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارا جو سب سے ویک پوائنٹ تھا نا، ہائی لیول پریشر میچ اگینسٹ انڈیا، ہمارا 80% ریکارڈ ہے کہ ہم اس پہ بالکل بیٹھ جاتے ہیں. وہ اللہ نے تو وہ بچایا نا سب سے پہلے. اچھا، ہمارے اوپر وہ 50% وہ جو ہے نا پریشر وہ کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ان پر تو مشکلیں اتنے، اب انڈیا کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ان پر تو اتنی مشکلیں پڑی ہیں کہ ان کے لیے کام آسان ہو گیا اور وہ وطن واپس لوٹ گئے ہیں. اب اس صورتحال میں مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی جیت کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے کہ کتنا تگڑا تھا نیوزی لینڈ اور پاکستان کو کیا ایج حاصل تھے، اور جو وکٹری کا اتنا بڑا مارجن ہے، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ نہیں، یہ تو ہر کوئی بھی نہیں. جتنے بھی آپ کے پنڈت ہیں، جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں، نو بڈی وڈ ہیو ایکسپیکٹڈ دس. انڈیا کے بالر، انڈیا کا ایک ریپوٹیشن تو تھی بہت زیادہ ہائی تھی. نو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان وکٹری اوور نیوزی لینڈ. ہاں، وکٹری اوور نیوزی لینڈ اچھا تھا. نیوزی لینڈ کا ہمارا اچھا رہتا ہے خیال ہوگا کمپٹیشن. لیکن نیوزی لینڈ کی بھی پرابلم یہ ہے کہ بگ میچز پہ آتے نا، فائنل سے اور سیمی فائنل سے، وہ بالکل اسٹمپ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک، اس کو سیم ایڈوانٹیج ہمیں ملا ہے. اور دوسرا، اس میں میں کمفرٹیبل تھا کہ پاکستان کے چانسز ذرا 60-40 تھے. لیکن انڈیا اگر آتا نا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے اوپر جو ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے دونوں قوموں کا، اور اتنی توقعات ہوتی ہیں کہ وہ پلیئر کو تو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کیا کرنا. اس میں آپ کا نا جو پریشر ہولڈنگ ہے نا، اسٹرینتھ،
وہ ہے نہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا آپ کو. ناؤ وی کین پلے دا نارمل گیم, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اور نارمل گیم جب آپ کھیلتے ہیں نا تو آپ پرفارم بھی اچھا کر جاتے ہیں. اچھا اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ آبادی کے نقطہ نگاہ سے یا وسائل بھی کہہ لیں, ایک پرپورشن ہے کہ جو انڈین فالوئنگ ہے وہ عام طور پہ جب پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے اس میں وہ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. اب جب فائنل میں جو ٹکٹ خرید رکھے ہوں گے انڈین سپورٹرز نے, ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک مشکل ہوگی کہ وہ انڈیا کو نہیں دیکھ رہے. وہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہ ٹکٹ لے لیتے ہیں, پھر کیا کریں گے, واپس چلے جائیں گے, کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے. آپ تو میلبرن میں بھی فائنل دیکھ چکے ہیں, انگلینڈ میں بھی فائنل آپ نے کرکٹ ورلڈ کپ میں دیکھے ہیں. تو جو ٹیمیں اینٹیسپیٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ فائنل میں آئیں گے, جب ان کی ٹیمیں جو کرکٹ کا کھیل ہے, غیر متوقع نتائج کا کھیل ہے, جب وہ فائنل میں نہیں آتی تو پھر ان کے سپورٹرز کیا کرتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے یا وطن واپس لوٹ جاتے ہیں؟ نہیں, جو تو وہاں رہ رہے ہیں نا وہاں پہ آسٹریلیا میں, وہ تو ڈیفینیٹلی آئیں گے. صرف یہ کہنا ہے کہ کچھ پرسنٹیج جو 2-4-10% جنہوں نے آج چلنا تھا وہاں سے آفٹر دا وکٹری, وہ نہیں آئیں گے, صرف وہ انڈیا سے ہی نہیں چلیں گے. مجھے یاد ہے نیروبی میں, ہاں نیروبی میں سن 2000 میں ہم ریڈیو پاکستان کی کامنٹری ٹیم کے ساتھ میں اور شہزاد ہمایوں صاحب گئے تھے. تو وہاں پر بھی فائنل میں انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم جیتیں گے اور پھر اس طرح رقص ہوگا اور نیروبی میں پھر پارٹیاں ہوں گی, لیکن وہاں پر بھی پارٹی ان کی سپوائل ہو گئی. یہاں پر بھی پارٹی جو ہے سپوائل ہوگی. میرے خیال میں کچھ اوور ایمبیشس بھی ہو جاتے ہیں. بہت بڑی ٹیم ہے انڈیا, تگڑی ٹیم ہے. وہ آپ اگر پورے ٹورنامنٹ کو دیکھیں نا, انڈین کراؤڈ میں ذرا تھوڑا سا نا ایمبیشیسنس تھی اور تھوڑی سی ایروگینس کے کیپشن جو انہوں نے لگائے ہوئے تھے نا, وہ تھوڑی سی ایروگینس میں بھی آ رہے ہیں. وی ہیو بین واچنگ دیئر پروگرامز, ہم سوشل میڈیا پر ان کے, ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں یہ کرنا نہیں چاہیے ایسے. ہاں ٹھیک. میرے خیال میں جو براڈ کاسٹر ہیں جو میں نے دیکھا ہے, ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے پبلک کو کہ ادر وے اراؤنڈ بھی نتائج آ سکتے ہیں, صورتحال ہو سکتی ہے. اب اس سے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کرکٹ ورلڈ کپ ہے, مجھے ابھی تک فائنل سے پہلے تک میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو بڑے ویل آرگنائز ورلڈ کپ تھے ان میں سے ایک ہے T20 کے. بسائڈ پلینگ کنڈیشن ویدر ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہوا, لیکن جو وکٹس تھیں, جو پچز تھیں, دوز ور مارولس. میرے خیال میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ گیند غیر متوقع طور پہ اوپر آئی ہو, یا کسی کپتان نے یا سیکشن آف میڈیا انہوں نے کرٹیسائز کیا ہو کہ اسٹینڈرڈ آف وکٹس واز بلو پار یا بلو اسٹینڈرڈ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایوری تھنگ آئی تھنک گوز اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل نارمس اینڈ اسٹینڈرڈس؟ بڑی اچھی وکٹس بنائی تھی, دونوں بالر اور بیٹسمین دونوں کے لیے ایون چانسز تھے. جی بڑا ہی بیلنس رکھا ہے انہوں نے. دیکھیں ایوریج اسکور جو رہا یہاں رہا ہے وہ 160 کے قریب رہا ہے. 2-4 میچوں میں گئے اب 180 یا 200 بس. اس میں ایک اور بات بتائیے, اب یہ تو ون ون سچویشن ہے فار کپتان بابر اعظم. ان کو لائف لائن مل گئی ہے, ان پہ کرٹیسزم ماؤنٹ ہو رہا تھا کہ وہ خود پرفارم نہیں کر رہے, اور جب ٹیم جیت نہیں رہی ہوتی تو ہر چیز جو ہے اس کا ایک منفی پہلو تلاش کیا جاتا ہے. کرکٹ بورڈ پر بھی اور سیکشن کمیٹی پر بھی کرٹیسزم تھا, لیکن اب جو ایک ون ون سچویشن ہے, اب یہ تو اتوار کو پتہ چلے گا کون کب جیتتا ہے, لیکن پاکستان کے بارے میں کہنا ہوگا سو فار سو گڈ. دیکھیں جی اب تو ہمیں ریلیکس ہو کے میچ دیکھنا چاہیے. اب تو کوالٹی نظر آئے گی. دو کنٹریز, دو ٹیمز ہو ول پلے کاملی کوائٹلی ود پلاننگ. وہ ایک اس طرح کی آپ کے اندر وہ ایکسائٹنگ لیول وہ نہیں ہوتا. اب بعض لوگ جو ہیں عام ہمارے جو آڈینس عام جو اسپیکٹیٹرز ہیں ان کی تو خواہش تھی کہ انڈیا آئے. مجھے پتا تھا کہ انڈیا آنے کے بعد بہت برا پاکستان بالکل چلا جائے گا بیک ٹو وال, یعنی 70% چانسز ہمارے آؤٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہائی پریشر. لیکن اب انڈیا میں بھی لوگ یہ بات کر رہے تھے کیونکہ جس طریقے سے وہ پاکستان سے جیتے, جو انہوں نے جشن منایا, کہ وہ ادر وے اراؤنڈ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ زیادہ تگڑی ہے, ان کے بالر زیادہ ایگریسو ہیں, زیادہ پینیٹریٹو ہیں, اچھا پرفارم کر رہے ہیں. ان کی سوچ کا وہی لیول ہے جو جس طریقے سے آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اچھا اس میں ایک اور بات بتائیے اب جناب کہ میتھیو ہیڈن کا جو فیکٹر ہے, میں تو اس کو بڑا درست فیصلہ سمجھتا ہوں. وہ بیٹھ کے باہر, جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا رو بھی بہت ہوتا ہے, وہ کچھ کہے نہ کہے اس کا ڈاگ آؤٹ میں بیٹھنا جو ہے وہی بڑی بات ہوتی. تو میرے خیال میں جو انہوں نے کہا تھا کہ اب جو بگ گننگ ہے فرام بابر دیٹ از اباؤٹ ٹو کم. اس میں دیکھیں کہ آپ انگلینڈ کے دیکھ لیں جتنے ان کے اسپورٹس بیٹھے ہوئے تھے, سارے کوچ بیٹھے ہوئے تھے, سارے تھے کتنا کاملی دیکھ رہے تھے. اسی طرح میتھیو ہیڈن جو ہے وہ ان کو پتا ہے کہ جو سکسیس ڈیزی ہیں جو گراؤنڈ پہ گئے ہوئے ہیں دے نو دیٹ واٹ وی ہیو ٹو ڈو. صرف یہ ہے کہ ان کو کانفیڈینس انہوں نے یہ دلوایا ہے کہ آپ اپنے اندر بلیو پیدا کریں. یس وی کین. صحیح. وہ آپ کلک کر جائیں گے. وہ بابر اعظم مطلب دوبارہ کر گئے تھے.
حالانکہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ چینج کیا جائے گی ان کا بیٹنگ آرڈر، جو کہ بالکل غلط مشورہ تھا، ٹوٹلی رانگ۔ اچھا اب یہ بتائیں جی، اب جو چینجز کی گئیں جیسے محمد وسیم آ گئے، حارث آ گئے، یہ چینج فار گڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کے پیش نظر اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. بابر اعظم کا اس طرف دھیان نہیں گیا، یا ٹیم مینجمنٹ یا ہیڈ کوچ یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان کو سمجھا نہیں پائے. دیکھیں راجا صاحب، یہ 2020 میں نا اتنا آپ کو چانس اور مارجن نہیں ملتا کہ سیٹ اینڈ جج دا پلیئر، ہاؤ ٹو شفٹ، وین ٹو شفٹ، اس میں بہت کم چینجز افیکٹو ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا. اچھا 50 اوور فارمیٹ میں آپ پھر کر سکتے ہیں کافی کچھ، اس میں تو آپ کے مارجن ہی نہیں ہوتا کوئی کہ آپ پورے 4-5 پلیئر ہی چینج کر دیں. صحیح. اب دیکھیں نا آج اس کو جارڈن کو لے کے آئے ہیں، اور جارڈن نے جو کلاس بالنگ کی ہے نا، چاہے جتنے جو بھی نہیں ہے اس نے دو جیسے بال کو ایک گول لینتھ پہ رکھا ہے. جی ہاں. نہیں وکٹیں میرے خیال نہیں سر، وکٹیں جارڈن نے 3 لی ہیں، 3 for 43 آفٹر ان 4 overs. جارڈن نے جو باقی کام کیا ہے نا کہ ان کو ٹائٹ رکھا ہے، یا آپ سمجھ نہیں سکتے اس کے اندر جو ایک تھا نا ایگریشن بڑا ضروری ہوتا ہے. صحیح کہا. اس کے اندر صحیح ہوتا جو ویسٹ انڈین بالر میں ہوتا تھا نا کبھی اینڈی رابرٹ اور ان میں مارشل میں گارنر میں، وہ ایگریشن نظر آتا تھا، اور ہمیشہ وہ جاتی انہوں نے کھلایا، اس نے رزلٹ دیے. اچھا اب یہ جو انڈین بولنگ اٹیک رہا دوسرے سیمی فائنل میں، بڑا ناکام و نامراد رہا. 6 بالر آزمائے، ایک بھی کوئی وکٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوا. بسائڈ دا پوائنٹ کہ کوہلی اور پھر پانڈیا بالترتیب 50 اور 63 رن بنا پائے، لیکن جو بالنگ ہے دیٹ واز ٹوٹل ڈس اپوائنٹمنٹ. بالر تو وہی ہیں جنہوں نے میلبرن میں ہمیں ہرایا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آدمی کا دن خراب ہوگا، اور دوسرا وہ چیک اینڈ بیلنس بھی تو رکھتی ہے نا آلمائٹی. نہیں آپ مجھے بتائیں، نہیں اب آپ نے یہ کیا کہ انہوں نے ہمیں ہرایا، ٹھیک ہے میں مان لیا، یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ بہتر کھیلوں، لیکن چوائس صاحب ایک بات بتائیں، چوائس جاوید علی صاحب، کہ آپ نے آخری اوور میں 16 رنز دینے تھے، 2 وکٹیں آپ نے لے لی، آپ بکھلا گئے، آپ میں افراتفری آپ کے ہو گئی، کپتان بھی سمجھ نہیں پائے، نواز بالکل برنگیختہ ہوئے تھے. مجھے لگتا ہے ہم نے کچھ زیادہ سروس کر دی آخری اوور میں انڈینز کی، ورنہ وہ میچ جیت نہیں پاتے تھے. ویسے بھی 60 رن چاہیے تھے 5 اوورز میں، تو سب کچھ جو کچھ ہوا آخری 5 اوورز میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا بلا وجہ کے. لیکن اس میں کہہ لیں کہ ہم چلیں ان دی اینڈ یہ کہیں گے کہ انڈیا پلیڈ بیٹر دین پاکستان، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں پاکستان نے ان کو کچھ سہولت ضرور دی. فارمیٹ تو وہی ہے جو وہاں پہ وہ یعنی آئی پی ایل کراتے ہیں اور اپنے پسند کے ملکوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، کوئی پلیئر آ سکتا ہے کچھ نہیں، ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس کا رزلٹ اور پاکستانی پلیئرز اور فارمیٹ ٹیم کا رزلٹ کوئی خاص فرق نظر آیا آپ کو؟ آپ نے ان کو دیوار کے ساتھ بھی لگایا ہے، آپ نے ان کے ساتھ انٹرنیشنل فورمز پہ جہاں پہ بھی موقع ملا ہے پاکستان کو آؤٹ کلاس کرنے کی کوشش کی ہے. آؤٹ سائڈ دا گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. اب یہ بات آپ کی درست ہے. اب اس میں ذرا مجھے بتائیے اتوار کو کیا ہونے جا رہا ہے بٹوین پاکستان اینڈ انگلینڈ. آپ نے مجھے ایک اشارہ تو دے دیا ہے کہ انگلینڈ گاٹ مور چانسز دین پاکستان. اب اس میں مجھے تو یہ لگ رہا ہے، جی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ یا حارث رؤف جیسے بالر نہیں ہیں جو T20 کی. پاکستان کا جو سب سے ویک پوائنٹ تھا نا وہ باہر آ گیا، اس کے بغیر کھیلے گا پاکستان. اور نارمل کھیلے تو ان کے پاس ہیں ایسے بالر، ایسے سیٹ اپ ہے کہ اگر کلک کر کے تو دے کین پرفارم، لیکن میرے نزدیک کے چانسز آر 60-40. جناب چودھری جاوید علی صاحب، آپ نے اپنے گراں قدر خیالات سے ہمارے معزز سامعین کو مستفید کیا، بہت بہت شکریہ. یہ تھے سینئر تجزیہ کار چودھری جاوید علی. اور اب ہمیں جوائن کیا ہے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور سابق جنرل مینیجر ڈومیسٹک کرکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ جناب شفیق احمد نے. ان سے پوچھتے ہیں کہ انگلینڈ کے ساتھ جو میچ ہوا ہمارا، اس میں انگلینڈ اور بھارت کا میچ ہوا، اس کے حوالے سے ان کا کیا تجزیہ. سو از ود جو پہلا سیمی فائنل ہوا جس میں پاکستان نے واضح برتری سے نیوزی لینڈ کو شکست دی. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. شفیق صاحب پہلے تو بات کر لیتے ہیں جو دوسرا سیمی فائنل ہے اس کی. بتائیے نا ذرا کہ یہ انڈیا کے ساتھ ہوا کیا؟ ویسے بڑی حیران کن رزلٹ آئے ہیں، بڑا زبردست میچ تھا. پہلے انڈیا نے بڑا سلو سٹارٹ لیا،
आखिरी 5-7 ओवर में उन्होंने बड़ा अच्छा मैच को बना लिया, 169 रन विनिंग स्कोर होता है। लेकिन द वे इंग्लैंड स्टार्टेड द इनिंग, पहले ही ओवर में 3 चौके और वो भी जबरदस्ती, ये नहीं कि बॉल लूज थे, और फिर वो एक ऐसा टेम्पो सेट हुआ कि वो चलते चले गए। आखिर में जब तक 20-25 रन रहते थे, जबकि जरूरत भी नहीं थी ऊंचे मारने की, रिस्क लेने की, लेकिन वो पता नहीं किस मूड में थे, वो छक्के के 2 स्कोर चाहिए था, छक्के के साथ फिनिश किया मैच को। बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक बिगल बजा दिया, बड़ा जबरदस्त फाइनल में पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान को भी अब मतलब सोचना पड़ेगा कि इतनी जबरदस्त फॉर्म दिखाई है इंग्लैंड ने, लेकिन ये आप देखें कि तमाशाइयों ने ये नहीं देखा कि इंग्लैंड जीत गया, उन्होंने कहा द वे दे वन बड़ा जबरदस्त, और इंडिया के साथ हुआ मैच को लोगों ने एंजॉय किया बहुत ज्यादा। नहीं, ये किन लोगों ने, आपसे मुराद वो है जो कि नहीं चाहते थे कि इंडिया जीते, और एक वो तबका है जो बड़ा पेट्रियाटिक है, जो 40-50-60 हज़ार पहुँच जाते थे हर जगह, इंडियन सपोर्टर्स, भारतीय आर्मी जिसे कहते हैं वो तबका है। ये बताऊं कि देखें, थोड़ी सी इसमें यह है कि अब अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसने इज्जत किसको देनी है, उस दिन फाइनल वाले दिन किसने जीतना है। अगर खुदा न खास्ता हम इंग्लैंड से हारते हैं तो इतना अफसोस नहीं होगा जो हम अगर इंडिया से हार के हमें होता। सो इज़ फॉर इंडिया। हो सकता है इंडिया भी कह रहा हो कि चलो अच्छा नहीं हुआ, उधर भी जाके हार ही जाना था, जिस तरीके से हमारे बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरीके से हमने उनके खिलाफ पहला मैच खेला और फिर एक मामूली से मार्जिन से 1 रन से हार गए। तो ज़रा बताइए ना कि ये अब आपने दोनों टीमों को देख लिया, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ सेमीफाइनल में देख ली है और इंग्लैंड की स्ट्रेंथ देख ली है। बोथ आर द टीम हु आर कमिंग अप। पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि पाकिस्तान लगातार 3 मैच जीत के आ रहा है, और इंग्लैंड भी ज़ाहिर है कि अपने पूल में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। अब इसमें जो इतवार को ग्रैंड फाइनल होगा, फाइनल मैच होगा, अच्छा एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, मैं जावेद इलाही साहब भी ये बात कर रहे थे, आपने कभी देखा कि जो सेमीफाइनल हो क्रिकेट वर्ल्ड कप का, वो इतने बड़े मार्जिन से, इतनी अथॉरिटी के साथ किसी टीम ने दूसरी सेमीफाइनलिस्ट को हराया हो? मुझे तो याद फिल वक्त नहीं पड़ा। देखें, बड़ी हैरानी की बात है, वैसे तो इंग्लैंड नो डाउट के फाउंडर है इस T20 क्रिकेट का, लेकिन इंग्लैंड बेसिकली बिलीव करता है इन बुक क्रिकेट। वो इतनी ज्यादा मतलब ऊट पटांग और उतर के और टेढ़ी मेढ़ी शॉटें मारने में वो सबसे कम बिलीव करते हैं बाकी मुल्कों के साथ। लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से खेला, एग्जैक्ट क्रिकेटर्स कमाल कर दिया, उन्होंने हैरान कर दिया इतना इस तरीके से। और फिर उनका जिसको कहते हैं ना, उनका डे था आज, और जैसे भी उन्होंने जो भी मारी है वो थ्रू हुई है, गैप मिलते रहे। मैं हैरान हूँ कि हर शुरू में जितने उन्होंने पुश किए सारे गैप में जाते गए, चौका होता गया, वरना आपने बड़ी अच्छी शॉट मारी होती है, सिर्फ फील्डर के हाथ में चली जाती है तो कुछ भी नहीं होता। आज उनके जो मिस आउट हुई वो भी 6 हुए, जो बाकी प्लेयर्स के किसी फील्डर के हाथ में नहीं गई ऊंची शॉट। आज उनका दिन था वो, लेकिन आप फाइनल के लिए कह रहे हैं तो राय साहब देखें, एवरी डे इज ए डिफरेंट डे। उस दिन क्या होता है, आप कैसा परफॉर्म करते हैं। इंग्लैंड ने इस तरीके से पूरे राउंड मैचेस में ऐसा नहीं किया, ऐसा डिस्प्ले बिल्कुल खत्म किया, लेकिन यहाँ पे आज उन्होंने कर दिया। अच्छा, एक चीज़ क्योंकि आप क्रिकेट मैनेज भी करते रहे हैं, स्पेक्टेटर्स कंट्रोल की भी आपका एक एक्सपर्टाइज है, ये जो एक पब्लिक ओपिनियन होता है एंड क्रिकेट रिजल्ट होते हैं, इसमें हमने देखा है कि हिंदुस्तान में जुलूस निकालते हैं, घेराव जलाव करते हैं क्रिकेटर्स का, जो कि एक मुनासिब बात नहीं है। आज भी हमें खबरें मिल रही थी कि वहाँ पे लोगों ने बड़ा बुरा मनाया, कुछ लोगों ने टीम के खिलाड़ियों के हवाले से ऐसी बातें की हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो ये जो हार है इसको भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल कर लेना चाहिए, लेकिन पब्लिक बड़ी सेंटिमेंटल होती है, वो किसी भी कीमत पे हार एक्सेप्ट नहीं करते। स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान से खेल रहा होता है तो जो सेंटिमेंट्स इंडियन क्राउड कहते हैं वही पाकिस्तान के भी होते हैं। पाकिस्तानी इतना मतलब ज्यादा जरा वाहियात तरीके से अपने सेंटिमेंट्स नहीं डिस्प्ले करते, लेकिन अंदर से बहुत दुख होता है कि अगर हम इंडिया से हार जाएं तो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखें अब फाइनल में इंशाल्लाह ताला हम नहीं कह सकते कि इंग्लैंड बिल्कुल इसी तरह रिपीट करेगा अपनी ऐसी परफॉर्मेंस फाइनल में। नया दिन होगा, नए ओपोनेंट्स होंगे, देखें क्या होता है। पाकिस्तान प्लेइंग वेरी वेल, पाकिस्तान लकी रहा है, जो कि 92 वर्ल्ड कप वाली सारी हिस्ट्री रिपीट होती नजर आ रही है मुझे तो देखो अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ने अगर अच्छा स्टार्ट लिया तो दे विल पुट अप अ गुड शो इंशाल्लाह।
اچھا جی، اب اس میں ہم اپنی ذرا بیٹنگ لائن اپ کی بات کر لیں. اتوار کے میچ فائنل میچ کے حوالے سے T20 ورلڈ کپ کے، اس میں بابر اعظم اور رضوان تو اچھے نک میں آ چکے ہیں. حارث آپ تعریفیں کرتے رہے ہیں، مجھے تو اس نے بڑا امپریس کیا، کیونکہ جب وہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو لگتا ہے کہ ماحول بدل گیا. یہ پہلے والی کرکٹ نہیں ہو رہی. وہ مڈل بھی کرتے ہیں اور فری فار آل جاتے ہیں اور اپنا ایک امپیکٹ چھوڑ دیتے ہیں اپوننٹ کی طرف، اور بالرز کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. سملرلی پھر آگے آ جائیں، آئی تھنک کافی ڈیسنٹ بلہ گھما رہے ہیں آج کل جو شان مسعود ہیں. پھر افتخار کے حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے؟ میں ان کا بڑا حق میں رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک راک کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. بڑا کریکٹر ہے ان کا اور بڑے یوزفل بالر بھی ہیں. بسائڈ ذرا یہ بھی بتائیے کہ جو ہمارا نیچے سے جو بالنگ اٹیک ہے، جب 4 فاسٹ بالر ڈال دیے گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل درست فیصلہ ہے اور جو ہم نے وننگ ایک کمبینیشن برقرار رکھا ہے اس کو فائنل میں بھی مینٹین رکھنا چاہیے؟ بالکل، ہمارے پاس کوئی اتنی زیادہ لمبی چوڑی چوائس نہیں ہے. ہماری کوئی بینچ اسٹرینتھ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، آئی ایم سوری ٹو سے. لیکن چیز یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کس پچ پہ کیسے انوائرمنٹس میں میچ ہو رہا ہے. اسپننگ وکٹ مطلب اسپن اس کو ہیلپ کرتی ہے کہ نہیں. اب اگر جیسے پرتھ میں آپ نے 2 اسپنر کھلا دیا 3 فاسٹ بالر تو آپ تو مارے گئے. بالکل اس طرح تو نہیں ہوگا. اب دیکھیں میلبرن میں نارملی بیٹنگ وکٹ ہوتی ہے زیادہ، اتنا زیادہ فاسٹ بالرز کو کوئی چانس ایڈوانٹیج نہیں ہے. 4 بالر ہمارے پاس فاسٹ بالر کھلانے بالکل ضروری ہے. ہمارے پاس 2، ایک شاداب خان اسپن تو کر لیتا ہے، نواز بھی ہے، افتخار بھی ہے، اور نیا کوئی اسپنر کی کہیں ضرورت بھی نہیں ہے. اگر فاسٹ بالر ہمارے 4 کے 4 اچھے ود ان دا لائن اسٹین کریں، اور اسپیشلی جو اینڈ ڈیتھ اوورز ہوتے ہیں آخری 3-4 جب کہ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہو، تو اس وقت آپ کا جو مین ویپن ہے وہ یارکر ہے، پرفیکٹ یارکر. اس جیسا جو کہ ہم نے بہت زیادہ مس کیا ہے انڈیا کے خلاف. بڑے آرام سے کر کے ہم میچ جیت سکتے تھے، ہم نے نہیں جیتا. لیکن یارکر پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 سکور یا 2 مارکس پڑ سکتا ہے، اس سے نہیں. پیچھے والے بال کو جب اگلے نے مارنا ہی مارنا ہے تو چھکے اور چوکے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، چاہے آپ نے برا بال کیا ہے چاہے اچھا. T20 میں جو مالدار اور کوئی بال اچھا برا نہیں ہوتا. صرف بال اچھا وہی ہے جو پرفیکٹ یارکر ہو، جہاں آپ اس کو آپ کی سوئنگ میں بیٹ بال گلے کی سوئنگ میں بال نہ آ سکے. تو یہ ساری چیزیں اب انشاءاللہ تعالی لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. پاکستان شو پاکستان کے خلاف کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ ایزی فیل نہیں کرتی. اگر آپ صرف پیپر ورک پہ جائیں، پیپر ورک پہ دیکھیں تو باقی ٹیمیں ہمارے سے بہت شروع نظر آتی ہیں، لیکن گراؤنڈ میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کا ایٹیچیوڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کس طریقے سے میچ کو سٹارٹ کرتے ہیں، کس طرح اس کو فنش کرتے ہیں. پاکستان میں کوالٹیز بڑھ گئی ہیں کافی. پہلے 2 میچ ہارنے کے بعد پاکستان ٹیم از اے ڈفرینٹ ٹیم ناؤ. اچھا، اب اس میں ٹھیک اچھا اس میں یہ بتائیے، کیونکہ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک طویل عرصے تک ملازمت کرتے رہے ہیں، بڑے اونچے منصب پر رہے آپ. یہ جب ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہوتی ہے اور ویزا وز جب نہیں کر رہی ہوتی تو پھر کیا امپیکٹ پڑتا ہے بورڈ کے آفیشلز پر؟ کیا پریشر ہوتا ہے؟ اور اب جب کہ ٹیم بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے تو بقول شخص سے بہت سے لوگوں کو اس سے ریلیف مل جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ویسے تو بورڈ ہمارا ٹھیک کام کر رہا ہے، چیئرمین بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں، چیف سلیکٹر پر کچھ نکتہ چینی تھی، لیکن ان کی بنائی ہوئی ٹیم جو ہے وہ اب کامیابیوں پہ کامیابیاں سمیٹ رہی ہے. نہیں ایسا بورڈ آفیشلز وغیرہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی ان کا ایسے جیت ہارے کو چاہیے ہوتی ہے. اصل آتا عوام کا ریئیکشن، اور سب سے بڑی بات ہے میڈیا کا بہیویئر. میڈیا اس کو کس طریقے سے ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس سے سارا کام اچھا بھی ہوتا ہے، اس سے کام خراب بھی ہوتا ہے. ہم ذرا 2 میچ جیتے ہیں تو ہم آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں، 1 میچ ہار جائیں تو ہم اسی طرح سال کے بر نیچے پھینک دیتے ہیں اپنے پلیئرز کو. ایسے نہیں ہوتا. کرکٹ بڑی دیکھیں، ایک بیٹسمین ٹیسٹ میچ میں بھی دیکھیں، ایک بیٹسمین پہلی اننگ میں سینچری یا ڈبل سینچری کرتا ہے، دوسری اننگ میں 0 پہ آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ نے کس دن اس کو کب عزت دینی ہے، یہ سارا اس پہ بھی ذرا اس چیز کو بھی سامنے رکھا کریں. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں آؤٹ ہوں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ نکل آتے ہیں، پورا زور لگاتے ہیں، اپنی جتنی ان میں جان ہے، جتنی ان میں قابلیت ہے اس کے مطابق وہ اپنا پرفارمنس پٹ اپ کرتے ہیں. لیکن رزلٹ جو ہے، رزلٹ اورینٹڈ ٹیم وہی ہوتی ہے جس کے پاس ساری جس کی
टॉप ऑर्डर बैटिंग भी अच्छी हो, तेज खेलने वाले हो, जो हमारे पास नहीं है. अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कमेंट्री में भी इन्वॉल्व नो नो डाउट. देखिए मेरी बात सुने, जो आप बेशक आप हमारा अपने पेयर स्कोर कर रहा है ये वो, लेकिन उस पेस से स्कोर नहीं कर रहा जिस तरीके से जरूरत है इस क्रिकेट की, जो उससे नहीं हो रहा. हम पहले 10 ओवर में कम अज कम 15 से 20 से 25 रन पीछे होते हैं. अगर आखिरी ओवर में कोई मतलब लठमार हो गई, चल गई स्लोइंग, तो फिर कुछ थोड़ा सा उसको आगे ले जाते हैं अच्छे स्कोर को. अदरवाइज हमारा स्टार्ट नहीं देखे, बाकी दुनिया पहले 6 ओवर को सब कैच करा रहे थे. आज इंग्लैंड ने इंडिया ने पहले 6 ओवर में किया पावर प्ले में 38 रन, उन्होंने किया पहले 6 ओवर में पावर प्ले में 65 रन. आप देखें फाउंडेशन ले हुई कैसे हुई और किस तरह उन्होंने फिर फिनिश किया सारा. लेटर ऑर्डर बैट्समैनों के लिए इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती, परेशानी नहीं होती. तो थोड़ा सा हमें मैं वही कह रहा था ना कि इन टीमों का टॉप ऑर्डर भी तेज खेलने वालों दरमियान में भी और लेटर ऑर्डर में. अच्छा, कुछ चीज़ें जो इंडिया के साथ थी वो उनके टूर्नामेंट से आउट होने के बाद वो ख़त्म हो जाएंगी. जैसे एक लार्ज साइज फॉलोइंग वो फैंस की, बिसाइड कमेंटेटर्स भी उनके जो लीडिंग क्रिकेटर्स हैं वो कमेंट्री कर रहे थे, पिच रिपोर्ट दे रहे थे, वो उनके हर मैच में मौजूद होते थे. ये एक ज़ाहिर है कि एक साइकोलॉजिकल एज होता है. वेयर एज वी हैव जस्ट वन ओवरसीज ब्रॉडकास्ट, बाजिद वहाँ पर हैं, बड़े उनके साथ एजेस रहे हैं. फिर ओवरऑल मीडिया पर भी उनका इम्पैक्ट था. लेकिन अब ये लग रहा है कि आपको नहीं, ये चीज़ें अपनी जगह एक प्रायोरिटी के तौर पे साथ रहती हैं, लेकिन आपको परफॉर्म करके दिखाना होता है. जिस तरीके से जो मैच वो जीते वो वाज़ेह बर्तरी से नहीं जीते, बर्तरी से वो जीते हैं मैच, जैसे पाकिस्तान है या फिर इंग्लैंड ने तो कमाल किया, मतलब पाकिस्तान ने भी कमाल किया. वो 3 तो हमारे वैसे ही आउट हो गए, लेकिन जेन्युइनली कहना होगा कि इंग्लैंड ने तो बिल्कुल एक ऐसा मैच जीता है जिसे लग रहा था कि पहले गेंद से मैच उनकी फेवर में जा रहा था. और उन्होंने जिस तरीके से पहले महदूद कर दिया एक जो पावर हाउस है बैटिंग का इंडिया को, विद इन बिलो 170, 168 और 169 का टारगेट दिया. तो मुझे लग रहा है कि अब फाइनल में डू यू थिंक कि ज़रा वहाँ मेलबर्न की विकेट से आप वाकिफ़ हैं कि कितना टॉल स्कोरिंग होगा, कितना प्रेशर होगा और कितना विनिंग स्कोर होगा, whosoever winning the toss and elected to bat? प्रेशर तो डेफिनेटली फाइनल का अपना एक प्रेशर होता है, इसमें कोई शक नहीं. और फिर मैंने पहले भी थोड़ा सा दोहरा देता हूँ, जब पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी टीम खेलने आती है ना, वो इनको कहते हैं दे आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर्स टीम. इनका कोई पता नहीं ऑन दैट वेरी डे ये क्या कर दें, या तो बिल्कुल ही नीचे परफॉर्म करेंगे या फिर आउट क्लास इतना कर देंगे कि किसी भी टीम को ये आराम से जीत के चले जाते हैं. प्रेशर तो होगा बड़ा. अब डिपेंड करता है उस दिन मौसम का भी, पिच के बिहेवियर का भी, टॉस का भी. अब पहले अब ये आ रहा था कि टॉस जीतने पहले होता था कि टॉस जीत के खिला रहे थे, अब शुरू हो गया था एकदम टॉस जीत के खेल रहे हैं. हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. जी हाँ, जी हाँ. अब जितनी टीमें टॉस जीत के पहले खेली है वो हारी हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, अब वक्त ख़त्म हो रहा है, ज़रा आप परसेंटेज बताइए ना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. परसेंटेज बता दीजिए कि पाकिस्तान की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने परसेंट की, और सो इज़ अबाउट इंग्लैंड. यार देखें, नहीं ऐसे ना करें. चलें ठीक है, मान गया. हम बिल्कुल मतलब जेन्युइन और नहीं, चलिए फेवरेट बता. जो नहीं वो नहीं हजम होगी आपके भी. नहीं फेवरेट तो आप कह सकते हैं, जैसे मुझे लगता है. देखें मेरी बात सुने, अगर वैसे स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो इंग्लैंड बहुत आगे है ऑन पेपर भी सारा कुछ, और जिस तरह आज वो खेले इसमें कोई शक नहीं. ठीक, उनके चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं. जी बिल्कुल ठीक है. मैं ये चाहता कि आपका तज्जिया इंडिपेंडेंट व्यूज होना चाहिए शफीक अहमद साहब. हाँ जनाब, मैं क्रिकेट एक ऐसी गेम है, इसमें प्रेडिक्ट करना सबसे बड़ी मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी. बिल्कुल ठीक. अच्छा सर, हमारे वक्त का शफीक अहमद साहब, हमारा जो वक्त है वो हमें इजाज़त दे रहा कि आपकी बड़ी जो ब्रिलियंट गुफ्तगू है उससे मज़ीद इस्तेफादा करें. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया. बहुत शुक्रिया, मेहरबानी. ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर शफीक अहमद, और इनसे हम क्रिकेट वर्ल्ड कप और ख़ास तौर पर जो इतवार को फाइनल हो रहा है इसके बारे में उनका तज्जिया हासिल कर रहे थे. इसके साथ ही जी अब मुझे राजा असद अली खान, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली को इजाज़त दीजिए. प्रोग्राम के मुंतज़िम आला थे जनाब अज़हर अली. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. स्पोर्ट्स मैगज़ीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है. प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद अब्दुल माजिद अली.
جبکہ ہماری اس کرکٹ براڈ کاسٹ کے منتظم اعلیٰ ہیں جناب اظہر علی. آپ ورلڈ کپ 2022 نقطۂ عروج پر ہے. آپ کے علم میں ہے کہ بھارت جو ہے اس کو انگلینڈ